سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ ان کو جنت میں جانے سے کوئی شے بھی نہیں روک سکتی. بہت زبردست حدیث ہے. 4 شخص ایسے ہیں کہ جنت میں جانے سے کوئی شے بھی نہیں روک سکتی. اگر مجھے اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سست ہو جائیں گے تو اے عمر میں تجھے یہ کہتا گلیوں میں بازاروں میں ہر جگہ پر جا کے یہ اعلان کرتے. یہ ایک حدیث ہے الحمدللہ. ظاہر اس کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان اور شفیق ہیں امت پر، کس قدر فکر ہے آپ کو امت کا کہ ایک شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے کہ وہ دوزخ میں جائے، جہنم میں جائے یا آخرت کی کسی عذاب میں مبتلا ہو. آپ کی مہربانی کی انتہا ہے کہ کیسے کیسے راستے، کیسے کیسے طریقے اور کس انداز سے آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں کہ کوئی تو راستہ ایسا پکڑ لیں ہم، آسان سے آسان چیز کر کے بتائی کہ کسی طریقے سے یہ جہنم سے بچ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت فرمائی ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی کہ بھائی اگر میں نے اتنا آسان راستہ بتایا تو کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ عبادات سے ہی رہ جائیں، اس راستے کو پکڑ لیں. یعنی یہ انداز دیکھیں آپ. یہ بھی کیسا نہ ہو کہ بھئی بالکل سست ہو جائیں اور پھر عبادت ہی کرنا چھوڑ دیں. جیسے نوافل ہم پڑھتے ہیں سب چیزیں، تو اتنا آسان راستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں بتا ہی دے. سبحان اللہ، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہی صحیح. اور کس طرح بتائے؟ گلیوں میں بازاروں میں اعلان کر دیں میری امت میں کہ وہ اگر یہ عمل اختیار کریں تو کوئی چیز بھی، کوئی شے بھی جنت میں جانے سے ان کو نہیں روک سکتی.
یعنی کتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی کے قول سے نکلتی ہے کہ جتنے بھی مراحل ہیں ہمارے سامنے جنت تک پہنچنے کے لیے، ظاہر دنیا سے نکلنے کی بات ہی پہنچتے آتے، تو کیسے کیسے دشواریوں کے پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، کیسے کیسے منازلیں بھی آنے والی ہیں. یہ تو ہم دارالعمل میں ہے نا، دارالاجر میں پتہ لگے گا. یہاں تو گودے گڑے سب برابر ہی ہیں، کیا پتہ چلتا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی آپ باغ میں چلے جائیں تو آم کا باغ اور درخت لگے ہوں تو کیا پتہ لگے گا کہ کون سا درخت اچھا ہے؟ کوئی پہچان نہیں درخت کی، سب درخت ایک جیسی ہیں. پتہ جب چلے گا جب ان میں پھل پھول اور جب ان کے اندر پھل لگے گا. جب پھل لگے گا تو پتہ لگتا ہے کہ درخت کون سا اچھا ہے، کیونکہ جب جائیں گے پھل توڑیں گے تو اس میں سے جو میٹھا پھل نکلے گا جس درخت سے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ بڑا اچھا درخت ہے، اور جس میں کھٹے نکلیں گے تب پتہ چلے گا یہ تو خراب درخت تھا، یہ اچھا تو درخت یہ ہے. تو یہاں تو سب الحمدللہ مسجد بھری ہوتی ہے، سب کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، عمرے حجوں پہ لاکھوں کا جوش ہوتا ہے، سب برابر ہیں، سب برابر درخت ہیں. لیکن جب پھل نکلے گا نا اصل میں اس وقت ممتاز یوم المجرمین تشخیص کی جائے گی کہ تو ادھر آ جا میاں، تیری عبادات قبول ہیں، سب کچھ ہے. اس وقت رزلٹ پتہ چلے گا کس کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے الحمدللہ کیسا راستہ عنایت فرمایا امت کو. یہ چار جو مراحل آنے والے ہیں، دشواری آنے والے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جس میں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں سال ہمیں گزرنا پڑے گا، کتنے ہزاروں سال ایک ایک مقام سے گزرنا پڑے گا، کیسی کیسی کیفیات ہوں گے ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر. یہاں تو جھٹکا لگ نہیں ہے، اگلا سفر جو ہے وہ ہے جس کی یہاں محنت کے وہاں کام آئے گی انسان کے. تو پتہ لگ جائے گا اصل میں کہ کتنی غفلت میں کیا ہم کرتے رہے، کن اعمال پہ ہم ناز کرتے رہے اور کس پہ اتراتے رہے اور کیا شویں مارتے رہے، ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے رہے. تو درخت میں دیکھیں گے تو کھٹا، قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جائے گا، اصلی تو کھل جائے گی ہر انسان کی. اس کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا کیسے نبی سے واسطہ پڑا ہمیں الحمدللہ. نہیں اس سے بھی نکال رہے ہیں، کہتے چل میں تو ان تمام رستوں سے نکال دوں گا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک ٹرین، آپ نے احمد آباد سے بمبئی جانا ہے، جیسے پشاور سے آپ نے کراچی جانا ہے، تو کئی قسم کی ٹرینیں چلتی ہیں. آپ جائیں گے تو کہیں گے جی یہ پیسنجر ٹرین ہے، یہ اتنی ٹرین وہاں رکتی ہے، جی فلاں جگہ رکتی ہے، اور یہ ہے سستی بھی ہے. ہزاروں ٹرینوں کے سٹائل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے یہ بمبئی ایکسپریس ہے، ایکسپریس ٹرین. اس کا کیا ہے جی بس یہ تو آپ بیٹھے ہیں اس میں، کہیں ایک جگہ رک گئے تو سیدھی آپ کو بمبئی پہنچا دے گی، سیدھی پشاور سے آپ کو کراچی پہنچا دے گی. جب مانیں گے نا آپ کہ لو یار ٹکٹ اس میں دو، اتنے دور رکتا جائے ایسی، یہ ایکسپریس میں دیجیے ہمیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیٹ بھی بک ہو جائے گی آپ کی، ایک دم پہنچا دے گی. اللہ کے نبی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری ٹرین میں بیٹھو، ایکسپر کر کے راستے میں کوئی اسٹیشن ہی نہیں آئے گا، سیدھی جنت پہنچ جاؤ. وہی ٹرین ہے، بیٹھنا چاہیے نہیں ڈائریکٹ. ایسے ٹکٹ شور ہے نا آج اللہ کے فضل سے، وہ شور ہے آج الحمدللہ. اس ٹرین میں بٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تم فکر ہی نہ کرو. ڈرتے ہوئے ہیں، یعنی کس انداز سے بتایا کہ عمر خطرہ یہ یار سست ہو جائیں گے، کام چھوڑ دینا، ایک دو ٹرین میں بیٹھ گئے تو پھر سو جائیں گے سیٹ پہ جا کے، تو مزہ تو نہیں آئے گا. چل پتہ ہی دے، نکال ہی دیں گے. پہنچے تو صحیح نہ کسی طرح میری امت، جائے تو صحیح نہ. تو چار شخص، اتنی وقت تو نہیں ہے کہ چار کی بات کروں، ایک ہی پکڑ لیتے ہیں ہم. ایک ہی سیٹ مل جائے تو بہت اچھی ہے، پھر انشاءاللہ وقت ملتا رہا تو پھر اور باتیں کرتے رہیں گے اسی حدیث میں. پہلی چیز اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، سب سے پہلی چیز کہتے عمر اگر کسی شخص کے زیادہ بچے ہوں، اولاد زیادہ ہو، جس کا تصور تو یہاں نہیں ہے ہمارے یہاں، تو ماشاءاللہ شادی ہوتی تو میز پہ پہلے وہ ٹیبلٹ پہ وہ ٹیبلٹس رکھی ہوتی ہیں کہ بھائی ابھی نہیں، ابھی ذرا تو ہم نے مکان لیں گے پھر ہوں گے، تو
گولیاں تیار ہوتی ہیں، میں نے ابھی بھی پریگننٹ نہیں ہونا، ابھی تو پہلے بچے پہ سوچ پڑ جاتی ہے آدمی کو کہ بھائی ابھی بچے پیدا نہیں کریں گے، ابھی تو بس کیونکہ مکان لینا ہے، ابھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں شادی کے بعد. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ خوب بچے پیدا کرو تاکہ میں اپنی امت پہ ناز کروں کہ میری امت بڑی ہے. کتنا فرق ہے دیکھیں، یہاں ڈرایا جاتا ہے خبردار جو بچے پیدا کر لیا. ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، خاتونوں اور عورتوں کے لیے بڑی اچھی حدیث فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے حسین خوبصورت عورت وہ ہے جو میری امت کو بڑھائے گی، خوب بچے پیدا کرے گی. الحمدللہ ہمارے ملک میں تو عمل بڑا اچھا ہوتا رہا پرانے زمانے میں. ایک بچہ جو تندور کے پیچھے ہے تو ایک جو اوپر چھت کے پہ کھیل رہا ہے، گلی میں کھیل رہا ہے، 3 بچے جو ہیں ابھی روٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 2 بچے گلی میں ادھر چلے گئے ہیں، ایک درخت پہ چڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ خوب رونق لگی ہوتی ہے. تو یہ اولاد ڈر کیا ہے ہمیں، کھلائیں گے کہاں سے، روٹی کہاں سے دیں گے، پرورش کیسے کریں گے. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہر بچہ جو بیچتا ہوں، ہر بچہ سوشل سیکورٹی بعد میں دے گی، اللہ پہلے اس کا ٹیکس پیدا کر دیتا ہے. تو آزما کے دیکھ لیں آپ، ہر بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، ہر بچہ پیکٹ میں اللہ پاک رکھتا ہے کہ یہ تیرا رزق ہے. اور پھر کمال یہ کہ وہ مفلس ہوتا ہے آدمی، جب بچہ آتا ہے تو اس کی ہی کمائی سے وہ بچے سے کھاتا ہے جو اللہ نے اس کو بھیجا نا کمائی، اسی سے وہ آدمی بھی کھاتا ہے. ہر بچے کے ساتھ انسان کو ترقی ہوتی ہے، ہر بچے کے ساتھ. خبردار ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ کے نظاموں میں دخل دیتا ہے آدمی، وہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے. اللہ پہ چھوڑ دو، ایک کنٹرول رکھا ہے، ایج آتی ہے خود مشین کرتا ہے، وہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. ہاں یہ تو ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت ہیلدی نہیں ہے، کوئی بیماری ہے یا ڈاکٹر کی وجہ سے میڈیکلی کوئی اس پہ ایسا کمپلیکیشن ہے، تو اس پہ تو خیر عذر ہے، اس کا تو انتظام ہے. لیکن خود اس چیز سے ڈر کے کہ مفلسی اور پالنے کا یہ اور حسن ہمارا خراب ہو جائے گا اور ہماری خوبصورتی ختم ہو جائیں گی اور ہمارے فگر بدل جائیں گے اور ہم یہ ہو جائیں گے، ان کے اپنے حسنوں کی اور اپنے ان کی جوانیوں کی فکر کے اندر آپ بچوں کو پیدا کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے اس چیز سے. اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس میں زیادہ بیماریاں تھیں، عورت میں زیادہ بیماریاں تھیں، یہ حقیقت ہے. تو فرمایا جس کے زیادہ اولاد ہو، بال بچے بہت زیادہ ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور مفلسی بھی ہو. سبحان اللہ، نقشہ دیکھیں، اولاد بھی زیادہ اور ہے بھی مفلسی، کھانے پینے میں دشواری بیچارہ جاتا ہے، کوئی اپنی کمائی کرتا ہے رہتا ہے. لیکن فرمایا اب یہ ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، یہ دیکھیں ڈائریکٹ ٹکٹ مل رہا ہے الحمدللہ. تھوڑی تکلیف تو ہو رہی، لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، دھکے لگتے ہیں نا ایسی ٹرین کے اندر داخل ہونے کے لیے. تو اس ٹرین میں داخل ہونے سے کچھ مجاہدہ تو آئے گا نا، پھر کوشش تو کرنی پڑے گی نا. جیسے آپ کو جانا ہے احمد آباد سے بمبئی ہے، کراچی سے پشاور، پشاور سے کراچی، تو کیا ہوگا ایسے خاص ٹرین کے لیے تو جا کے لمبی کیوں ہوتی ہے، دھکے بھی پڑتے ہیں اور سفارشیں لگانی پڑتی ہیں، ٹکٹ مل جائے. ظاہر ہے اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مفلس ہو اور اولاد بھی زیادہ ہو، لیکن اب یہ مجاہدہ ہے، اس حالت کے اندر کوئی شخص اپنے بچے کے منہ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام نہیں جانے دیتا. ٹکٹ ملی ہے الحمدللہ، حرام نہیں جانے دے گا اس کے پیٹ میں، چاہے کتنی مفلسی آ جائے، کتنا وقت اس پر آ جائے. لیکن کیا کوشش اس کی یہ ہوگی کہ میرے بچے کے منہ کے اندر رزق کیا جائے، حلال جائے. تو پھر ڈائریکٹ جنت. سبحان اللہ، ڈائریکٹ جنت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روک ہی نہیں سکتا. کیسا رستہ ہے ہر یہاں. اب آج کے تو حالات بالکل عجیب ہیں. اب تو مفلسی کا ڈر نہیں ہے، مفلسی میں سے حرام نہیں کھا رہے، اپنے روزگاروں کو حرام نہیں کر رہے. اب تو معاشرت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ترقی کی وجہ سے کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اونچا ہونے کے لیے کر رہے ہیں. ضرورت تو ختم ہو گئی، اس سے تو بہتات ہے. یعنی بہتات کا عالم ہے کہ آپ بینوں میں جا کے دیکھیں کتنا رزق پھینکا جاتا ہے گھروں سے جو نکلتا ہے، کتنا پھینکتے ہیں. آدھا بچہ کھاتا آدھا پھینکتا ہے. تو یہ ماں تو مفلس ہی نہیں ہے، یہاں تو اس سے بڑا گناہ ہو رہا ہے آپ سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا گناہ ہو رہا ہے. اب تو حالت بھی بدل گئی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم جو یہ گناہ ہم کر رہے ہیں حرام کا، اور حرامی کے ساتھ پھر عبادات، حرامی کے ساتھ سب کچھ، حرامی کے ساتھ معاملات. پھر وہ کہنا درخت تو سب برابر ہے،
پتہ جب لگے گا جب پھل چکھا جائے گا کس کا میٹھا ہے اور کس کی نماز خوبصورت ہے، کس کا حج خوبصورت ہے، کس کے سجدے خوبصورت ہیں، اس وقت پتہ چلے گا۔ یہاں تو جمع ہو رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہی حدیثیں جو ہے ڈیفرنس کرتے ہیں یہاں پر، ان حدیثوں سے، احادیث کے ذریعے جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہی اس وقت بتا رہی ہے ہمیں، ابھی سمجھ جاؤ ان باتوں سے، رائٹ اور لیفٹ کو بھی سمجھ جاؤ۔ بیشتر کی وہ وقت ہے جب وہاں پہ انسان کا پتہ چلے، انسان کو بنیادی چیز ہوتا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد جو بنتی ہے کس پہ بنتی ہے؟ لقمہ دے دیں آپ بچے کو، دے دیں، اس وقت تو آپ کچھ نہیں آئے گا، درخت بنے گا۔ اللہ اکبر، جس وقت بڑا ہوگا اس وقت نافرمانی ہوں گی، نہ ان پہ علم کا اثر ہوگا، نہ قرآن کا اثر ہوگا۔ پڑھا لیں جو پڑھانا ہے، آپ بخاری پڑھا لیں، ان کو ختم کرا لیں کتابیں جتنے کرنا چاہتے ہیں، لگا لیں زور آپ جتنا لگانا ہے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، کوشش کر لیں۔ لیکن کیونکہ پہلی شرط جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بچے کی جو تھی، اس میں آپ نے حرام ڈال دیا، حرام اسی کے شوق میں اور محبت میں آپ کیا، حالانکہ وہ آپ محبت نہیں کر رہے اس بچے کے ساتھ، محبت نہیں کر رہے کہ اس کے معاشرے کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس گاڑیاں آ جائیں، جی یہ فلاں ہو جائے، لوگوں سے اچھا نظر آئے، یہ چیز ہو اور بڑا اس طرح ہو، اس لحاظ سے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک کپڑا اس کے پاس ہو، دارالعلوم میں جائے، کسی مدرسوں میں جائے، کسی انسٹیٹیوشن میں جائے، کوئی اس کے پاس رنگ نہ ہو، مفلسی ہو، آپ کے پاس افورڈ نہ کر سکتا ہوں، اور اس کی تربیت ایسی ہو بچے کی شروع سے، سبحان اللہ، ایسی تربیت بچے کی ہو کہ جس وقت بچپن میں ہی اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو وہیں ٹوک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تا حیات تک کو پھر وہ غلطی نہیں کرتا بچہ۔ ایک اسلام ایسا مذہب ہے نا خدا کی قسم کہ ایسا معاشرہ پیش بنا دیتا ہے، وہ ایسا معاشرہ کنسٹرکٹیو مضبوط معاشرہ بنتا ہے کہ انسان میں وہاں کوئی خرابی اور برائی آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم تو بھول ہی گئے، اپنے سبق کو بھول گئے، اپنے اشاروں کو بھول گئے۔ جب بڑے ہوتے بچے ہائے مر گئے جی، بلا ہو گیا جی، یہ ہو گیا تو بلا ہو گیا، کہاں جی میں وہاں بھی بھیجا تھا، دارالعلوم میں بھیجا تھا، یہ بھی پڑھایا تھا، وہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سب ڈرامہ۔ سب سے پہلے بات تم نے لقمہ کون سا دیا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آئے نبی دربار میں چلتے ہیں، وہ دیکھیں پہلا ہمیں تو نمونہ آپ ہی دیں گے کہ حرام سے بچنا، حلال سے بچنا کیا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی تھی، امام حسین کیا نام ہے، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ایسی تو نہیں امام حسین بن گئے، اہل بیت تو بہت تھے، یہ نہیں تھے۔ آخر کیا امام حسین میں کیا بات تھی، پرش نانا کی پرشی کیسی تھی، آپ دیکھیں، اندازہ لگایا۔ مسجد نبی ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے صدقے کا، پتہ ہی ہے کہ بھئی سادات میں صدقہ تو جائز ہے ہی نہیں، صدقہ نہیں دے سکتے نہ وہ کھا سکتے۔ یہاں مجھے ہنسی آ رہی ہے، اب کیا بتاؤں، آپ کیسے کیسے ڈھونگ سامنے سے لیتے ہیں۔ اب سید کو تو پتہ ہے کہ مجھے صدقہ نہیں ملنا، کیا کہتا ہے، یار تم اس طرح کرو، صدقہ اس کو دے دو، اس آدمی کو۔ اس کہتا ہے یار تم صدقہ پہنچنا، تم نہ کھانا، ہدیہ تم کر کے مجھے دے دو، پھر میرے پہ جائز ہو جائے گا۔ ہدیہ تو جائز ہے نا، اللہ اکبر۔ ہیرا پھیری چکر سے تو بعد آتے ہی نہیں نا انسان، اور پیسہ آ جائے کسی طرح سے۔ تو ڈھیر لگا تھا کھجوروں کا، امام حسین چھوٹے سے تھے، کھیلتے ہوئے اندر آئے، بچہ تھا، انہوں نے وہ کھجور جو اٹھا کر منہ میں ڈالی، پورا دربار لگا تھا سرکار کا، ایک دم اٹھے سیدھا، یہ نمونہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، ایک دم بھاگے اس کی طرف تیزی کے ساتھ، انگلی مبارک لی، حلق کے اندر ڈال دی، اور اتنی جلدی اس کو روکا، کھجور کو اندر جانے سے، حلق میں نہ اتر جائے، ایسے کر کے نکالی بار کھجور کھینچ کے، کہتی تم نہیں کھا سکتے۔ کیا منہ ہوگا وہ جس میں سرکار ہے، جس میں انگلی گئی ہوگی، آپ یہ سوچیں، کیا انگلی ہوگی جو منہ میں گئی ہوگی، اور کیا منہ ہوگا جس میں انگلی گئی ہوگی، اور کیا تربیت ہوگی امت کو کہ اپنے بچے کو حرام سے اس طرح بچانا ہوتا ہے، وہاں کوئی محبت کام نہیں آتی۔ دور سے نظر آتا ہے انسان کو کہ یہ بچہ جو ہے اگر یہ کام ہو گیا، کوئی نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، ایسے بچہ ہی ہے نا جی، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، خیر جی بچہ، ہاں کہانی آگے آتی ہے۔ اس انگلی کا کرن تھما،
اس کھجور کے نہ جانے کا کشمہ تھا، وہی منہ مبارک اللہ کربلا کے اندر ایک داستان پیش کرتا ہے. معمولی بات تھی، وہ تربیت تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آج امام حسین ہے. ایسے ہی سٹوری بنتی ہے. بھائی یہ ہے ایک ٹرین ڈائریکٹ کہ جو انسان سے اڑ گیا، ہم جی یہ کام بس دوسری طرف جو آسان چیز اس پہ چلے جائیں، اس پر لگے ہیں، باتوں پہ لگے ہیں، فلاں چیز پہ لگے ہیں. بنیادی یہی ہے. جس کا رزق حلال ہے، عبادت کی لذت، عبادت کی قبولیت دیکھ لیں. ساری خاندان کی پرورش بنیاد عبادت، سارا کا سارا انحصاری سے پر ہے آپ کا رزق حلال. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. جس نبی کے یہ انداز ہو اپنے بچے کے ساتھ، تو ان صحابہ کا کیا انداز ہوگا؟ آپ یہ خود سوچیں ان کی کیا احتیاط ہوگی اس میں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی ہیں ماشاءاللہ. بہت سی حدیثیں سنتے ہیں ان سے، ذکر کے معاملے میں بہت حدیثیں ہیں. تو جیسی فجر ہوتی جلدی چلے جاتے ہیں. معمول تو یہ تھا کہ خود نبی ایک مسلم صحابہ کرام فجر کے بعد اشراق مراقب ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے اللہ کا. خود نبی ایسی حدیثیں ہیں، اسی جگہ چٹائی پر مراقب ہو جاتے تھے اللہ کے ذکر میں. مراقب ہوتا تھا اللہ کے ذکر کا. صحابہ بھی، وہ جو صحابی تھے وہ نکل جاتے تھے تیزی کے ساتھ. تو بڑی تعجب کی بات تھی اس فعل پر. تو شیخ تھے، انہوں نے پوچھ لیا اپنے مریض سے یہ کیا وجہ ہے چل چھوڑ کے جاتا ہے مسجد کو. اور سب سے بڑی بات صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد، ذکر اور مسجد سے نکل جانا اشراق سے پہلے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے بلا لیا ان کو، کہنے بھائی ادھر آؤ جانے سے پہلے. جی یہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ دردہ تم بیٹھتے نہیں اور بہت جلدی تم نکل جاتے ہو مسجد سے، فجر پڑھتے چلے جاتے ہو. اس کی کیا وجہ؟ ضرور کی وجہ تو ہوگی نا، نبی کے پتہ تو ہوگا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی. کیا نہیں یار سن، دل تو بہت کرتا ہے بیٹھنے کو، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ تو عاشق تھے، عبادت نہ ہوئی تب بھی چہرہ مبارک کو دیکھنا ان کے لیے عبادت تھی. سبحان اللہ. ان کو تو کوئی بہت ہی مشکل ہوتی تو صحبت کو چھوڑتے تھے. آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا کون چھوڑتا تھا؟ صحابہ کرام کبھی نہیں. کہتے یا رسول اللہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں مسجد کو، ذکر کو، اور پھر آپ کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے کہتے بھی شرم آتی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں، آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں. بتاؤ یار اس میں بات یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے اور اس کے ساتھ جو گھر ہے اس میں ایک کھجور کا درخت ہے، بڑا تناور درخت ہے. اب بڑی عمدہ کھجور لگتی ہے اس میں. کھجور کی قسمیں ہیں نا، 100 سے زیادہ قسمیں، بڑی عمدہ کھجور لگتی ہے. اور مدینے کی کھجور سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ صبح کے وقت نسیم سحر مدینہ چلتی ہے تو اس کا رنگی اور ہے جو ہوا چلتی ہے صبح مدینے میں، اس کا تو بڑا عجیب خوشبو ہوتی ہے ماشاء اللہ. آپ تو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت پہ جو مدینے کی ہوا چلتی ہے اور جو وہ کھجوروں کے تنوں کو چھوتی ہے تو اس کے ہلنے سے، صبح کے ہلنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو درخت کے اندر کھجوریں لگی ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں. اور آپ جیسے آپ کے علم میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کل تو وقت جو ہے، جو موسم جو ہے کھجوروں کا ہے، تمام گچھے پکے ہوئے ہیں، بس ان کو ہوا کا ایک جھٹکا چاہیے تو کھجوریں زمین پہ آ جاتی ہیں. یہ بتا رہے ہیں صاحب. تو ہوا کے فوراً چلنے سے صبح صبح ہوا چلتی ہے تو اس کے جھونکے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھجوریں اس میں لگی ہیں وہ ٹپک پڑتی ہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ اس کھجور کا رخ سارا میرے جھکاؤ جو ہے میرے گھر کی طرف ہے، تو اس میں کافی کھجور ہیں، بہت عمدہ کھجور ہیں، وہ میرے صحن میں گر جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. پھر تیرا جانا مقصد کہنا یا اس میں وجہ یہ ہے کہ میرے بچے اس وقت سوئے ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سب سوئے ہوتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں صبح ہونے سے پہلے کہ پیشتر میرے بچے اٹھیں، میں ان کھجوروں کو لے کے واپس اس کے گھر میں پھینک دوں. مبادہ ایسا ہو کہ کوئی بچہ اٹھ کے اس کھجور کو کھا لے. سبحان اللہ. یہ ہے پرورش ہمیں بتائی گئی بچوں کی حرام سے بچنے کی دوست. تب جا کے وہ بنے ہیں صحابی. آج ان کے نام روشن ہو، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جس کو انسان پہنچ جائے. کتنی بڑی مقام اللہ پاک نے ان کو دیا صحابہ، انہوں نے ہمیں کر کے دیا تھا. میرے بھائیو یہ ایک ٹرین کا بڑے عمدہ راستہ ہے.
مجاہدہ ہے، کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں برکت بھی بہت دیتے ہیں، تنگی نہیں دیتے. جب بھی کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ چلتا ہے، آپ کو بتایا ہے راستے پہ چلتا ہے، تو چلنے سے پہلے بڑا دشوار نظر آتا ہے، لیکن جب اس ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے تو اس سے خوبصورت سفر ہی کوئی نہیں ہوتا، اس سے خوبصورت سفر کوئی نہیں ہوتا جس میں انسان جھولے کرتا ہو جاتا ہے. تو یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں بڑے بڑے اعمالوں کی توفیق دیتا ہے، اولادیں دیتا ہے. کل کو پھر ہم اولادوں پہ شکوے کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں، ہمارے شکوے سنتی ہیں، ہم انہیں بدنام کرتے ہیں. پھر دیکھو جی میرے بچے کو، دیکھو جی میری لڑکی کو، دیکھو، ہم ان کو بدنام کرتے ہیں، خوب ان کو گالی دیتے ہیں، گالی دلواتے ہیں لوگوں سے، برا بھلا کہلواتے ہیں لوگوں سے. یہی ہے نا، خود بھی ذلیل کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ذلیل کراتے ہیں ان کو. لیکن روز قیامت میں نے بتایا نا، درخت سب برابر ہے. روز قیامت میں کیا ہوگا؟ بچہ جب آئے گا تو سب حقیقتیں کھلیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم باپ ہوگا اور بچہ جو ہوگا اس کو دعویٰ کرنے والا ہوگا، دعویٰ کرنے والا بچہ ہوگا کہ جی اس نے مجھے یہ ذلیل کیا، ایسے ذلیل کیا. بنیاد اس کی کیا تھی؟ یا اللہ، بنیاد تو اس کی یہ تھی کہ سارا لقمہ سے مجھے حرام دیا. کیا ضرورت تھی مجھے حرام کھلانے کی؟ میں نے کب اس سے کہا تھا کہ تو مجھے یہ گاڑی لے کے دے، یہ میرے مکان لے، یہ کپڑے دلا، یہ کر، مجھے یہ کر. تو اس کا شوق تھا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے، یہ بیٹا کہہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے ہمیں کب ضرورت تھی کتنے بڑے مکانات ہمیں دلا کر دے، ہم نے کب اس سے کب کہا تھا ایسے کرتے. یہ تو خود اس کا نفس تھا جو یہ کام اس سے کراتا تھا. ہمیں لا کے دیتا، حلال کمائی دیتا، تھوڑی سی 10 پاؤنڈ ہمیں دیتا. ہم اگر شکایت کرتے دوسری بات تھی، لیکن وہ شکایت چلتی ہی نہیں. جہاں حرام لقمہ اولاد میں چلا جائے، الحمدللہ وہ اولاد تعریف ہی کرتی ہے اپنے باپ کی. حالت کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کے سامنے، میرے سامنے پورا زمانہ ہے دوست، پورا زمانہ ہے. یہاں بھی دنیا میں اس نے مجھے ذلیل کیا، حرام بھی کھلایا، اس کے بعد پھر گالی بھی دی. جب میں بڑا ہو کے جب اس کے خلاف، جب وہ خون میں سے نکلی چیزیں میری، وہ ساری جب نکلی، جب میں بڑا درخت پورا، اور درخت کے ساتھ جب وہ کھٹے پھل نکلنے شروع ہوئے، اور جب میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگا، جب میں شرابیں اور چرس پینا شروع کی، اور میں جب پورے حالات کے اندر چلا گیا، اور جب تو پھر مجھے ہی گالی. اور تو سوچ، تو نے پانی مجھے کیسا دیا پودا لگانے کے بعد؟ تو نے میرے ساتھ حساب کیا کیا تھا؟ میرے منہ میں ڈالا کیا تھا تو نے میرے پیٹ کے اندر؟ وہاں تو ایک کھجور کی بات ہے، یہاں تو الحمدللہ حساب ہی کچھ بہت عجیب ہو جاتا ہے. فکر کی بات ہے دوستوں نے ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، ہوشیار ہوشیار ہو جاؤ. خاص طور پہ یہ تو بہت اچھی نصیحتیں جن کی ابھی بھی شادی ہوئی ہیں اور ابھی جن کی اولادیں ہیں، اولاد چلنے والی ہیں الحمدللہ. میں تو ایسے گھر سے، میں ایسا گھر بھی دیکھا ہے کہ ابھی بچہ ہی پیدا ہوا ہے، لیکن شعور ہوتا ہے انسان کا، تقویٰ آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر میں نہیں کر رہا عمل تو حدیثیں ساری بند ہو گئی ہیں، متقی انسان پیدا ہی نہیں ہو رہے، کوئی ایسے احتیاط کر ہی نہ. خدا کی قسم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت نہ آ جائے کہ اللہ کے اولیاء اللہ بننا بند ہوں گے؟ کیا غوث القطب نہیں آئیں گے؟ کیا اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا صدق انسان دنیا میں نہیں ہوں گے؟ کہ ہم ہی ہیں یہ لوگ جو حرام پہ چل رہے ہیں؟ میرے بھائیو، آنکھوں کے پردوں کو کھولو، حدیثیں زندہ ہیں، قرآن کی آیت زندہ ہیں، بعمل ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور قیامت تک ایسے انسانوں کو پیدا کریں گے. سرکار اس میں اقوال زرعی اقوال سونے سے لکھنے والے ہیں، باقاعدہ عمل میں آ رہے ہیں، آج بھی آ رہے ہیں. فیملی کو میں نے دیکھا، بچی چھوٹی، اب 6 ماہ کی بچی، 4 ماہ کی بچی کو چیز ہوتی ہے، 4-5 ماہ کی بچی ہوگی، کسی کو پتہ. تو اس ماں نے کیا معمول رکھا بچی کو، جب وہ کھانے کا حساب کتاب ہوا نا، بڑا عجیب لطیف ہے. ہو جائے وہ بچوں کو کسی عمر میں دیتے ہیں 6 مہینے کے 4 مہینے کو ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کھلاتے ہیں، وہ پورج وغیرہ دیتے ہیں نا بھائی. ہاں سر ہلا رہے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے اس بچی، 4 مہینے کی بچی کو کیا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ جب وہ بچی کو پورج کھلاتی، 4-5 مہینے کی بچی، اچھا اس نے پورج چمچہ ایک دیا تو بسم اللہ و توکل اللہ، بسم اللہ، وہ دعائیں پڑھ لی اس کے ساتھ ساتھ. دعائیں تو ہم جس سے ہم کرتے ہیں. اب بلوا کر اس کو بتایا، بچی منہ کھول لی دور سے، اندازہ لگایا کتنا ہے. یعنی جس کے کانوں کے اندر اذان گئی ہوتی ہے وہ پیدائش یا مسلمان ہوتا ہے. وہ سمجھ لی کہ ادب ہے کھانے کا، ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اس چمچ کے ساتھ کو دے رہی روٹین کے اندر. اب مزیدار بات سنیں آپ کہ اب اس بچے کا شعور دیکھیں کہ جب جہاں اس نے ختم ہوا اور اس نے دعا پڑھی وجعلنا مسلمین، جب اس نے کہا تو مسلمین کا نام سنتے اسے ماری چیخ، اس کو پتہ لگ گیا کہ کھانا ختم ہو گیا.
سبحان اللہ. میں کہا دیکھو یہ 4 مہینے کی بچی کس طرح سمجھ لی ہے اس دعا کو. یہاں پر وہ کھانا میرا ختم ہو گیا, اس نے چیخا مارنا شروع کر دیا, مجھ سے اور کھانا تھا. یہ بھی ایک تربیت ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ بھائی ختم نہیں ہوئی احادیث میں عمل کرنے والے لوگ. اور جب ایسی تربیت ہوگی, حلال رزق ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, دینے کا انداز بھی ہو, ختم کرنے کا انداز بھی ہو, بچہ سمجھ رہا ہے پورا. وہ کھانا جو ہو جائے وہ نور جا رہا ہوگا اللہ کے فضل سے اس کے اندر. میں اور آپ کرتے ہیں احتیاط, بلکہ کھانے کو 3-4 گالی پڑتے ہیں, وہ کھا فلاں نہیں کھاتا تھپڑ, اور پتہ نہیں استغفر اللہ کوئی زبان سے عجیب سی چیز کو اس سے مانے جانا ہے شاپنگ کرنے, وہ بچی کھانے رہی 3 مہینے کی, تو اس کے ساتھ جو پھر لوازمات چلتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہر زبان کے اندر, وہ بچی کے کانوں میں جاتے ہیں بجائے دعاؤں کے. لیکن میں آنکھوں سے دیکھا اس بچی میں جب دعائیں چلیں تو وجعلنا مسلمین, جہاں اس نے کہا تو اس نے ماری تھی بچی بھائی اب تو جو ہے کھانا بند ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو دوستو یہ ایک ٹرین تھی الحمدللہ کہ نبی نے بتائی, بہت بڑی چیز ہے رزق حلال کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو ساری محنت اللہ کا ذکر کیا سب چیز کی, یہی ایک ہم انسان بن جائیں. اس لیے میں تھوڑی بہت اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں نصیحت کے طور پر, کہ خالی ذکر سے معاملہ نہیں بنتا نا, جانے سے ہم ذکر کر کیوں رہے ہیں, تاکہ پتہ اللہ ہمیں کیوں ذکر میں بٹھا رہا ہے, ذکر کیوں محبت ہمارے دل میں آئی. اس لیے کہ جو غلطیاں ہمارے اندر شعور کے اندر ہیں ان کو سٹاپ کریں. اور ابھی وقت ہے, مرے تو نہیں نا, ابھی قبر میں تو نہیں نہ گئے. آج بھی سچی ہم توبہ کر لیں, آج بھی سچی توبہ کر لیں. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس پہ سچے مدائم ہو جائے اور اپنی زندگی کو آج سے چینج کر دیں. یعنی مزید اس حرام کے راستے کو بند کر دیں, پچھلی کی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کو جو پالا ہے واقعی میں نے حرام سے پالا ہے, لیکن اب میں کیا کروں, اب مجھے شعور آ گیا, میں نے تو بیٹھنا ہے اس ٹرین میں, تو بڑا رحیم و کریم ہے, میں سچی تجھ سے توبہ کرتا ہوں. یہاں توبہ کی اور پچھلے دروازے سارے ختم ہو جائیں گے, بچے بدل جائیں گے, ایک دم بدل جائیں گے اللہ کے فضل سے. کیونکہ ہمارے بھی تعلق ہے بچوں کا. آج میں توبہ کرتا ہوں کہ میری غلطی ہے مولا, میں نے اس کو خراب کی ہے, اس کا قصور ہی نہیں, میرا قصور ہے. آج میرے سامنے کھڑا ہے میرا بچہ, میری بات نہیں مانتا. میں نے سمجھا بھائی دارالعلوم میں پڑھا دوں گا تو یہ ہو جائے گا. تو جہاں میں نے دیکھے ہیں ایسے حرام کھانے والے بچے, حرام کھانے والے بچے جب دارالعلوم سے نکلتے ہیں تو چرسوں پہ لگے ہوتے ہیں, گندے کام کر رہے ہوتے ہیں, سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے اس حدیث کا نام ہے یا نہیں. آپ دیکھیں قرآن بولے ہوتے ہیں, دوسرے راستے پہ پتہ ہی نہیں ہم پڑھا کیا ہے. ماں باپ کرتے پھرتے میرا یہ عالم میری عالمہ فلاں, بس وہ دنیا کے لیے, نہ کوئی پتہ ان کو علم کا, نہ ان پہ کوئی عمل, نہ کچھ نہیں. ہم نے اپنی چودراہٹ کے ان کو یہ کام کرا دیا کہ ہر جگہ ہم جا کے تعریفیں سرٹیفکیٹ دیں تاکہ لوگ پھر اچھا ماشاء اللہ یہ ہو, نہ عمل نہ کچھ ہے. یہ کوئی پروٹیکشن نہیں. پروٹیکشن ایک ہی چیز میں ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ رستہ پکڑ لیں ہم الحمدللہ, متقی ہوگا بچہ. بے شک نہ بن سکے بچہ عالم, نہ بن سکے حافظ, لیکن تقوی اتنے درجے پہ ہوگا کہ کمال درجے کا تقوی اس کا ہوگا. دنیا عزت کرے گی اس کے تقوی پر, ایمانداری پر, اس کی صداقت پر. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اس راستے میں اس کی غلطیاں کر گئے تو ایک راستہ ہمارے پاس ابھی بھی کھلا ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. 2 رکعت نفل پڑھیں, سجدہ کریں اور سجدے میں روئیں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ غلطی میری ہوئی ہے, میں نے حرام کھلایا, حالانکہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا, اب میں کر چکا, آج مجھے پتہ لگ گیا ہے, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. میں بھی اس ٹرین میں بیٹھنا چاہتا ہوں, اپنی اولاد کو بیٹھنا چاہتا ہوں. سچی توبہ کر لی, آج کے بعد جتنا حرام ہے اس کو پھینک دیا, حرام سمجھ کے پھینک دیے. بے شک کروڑوں روپے اس میں نظر آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ ساری لعنت سمجھیں اس کہ یہ بربادی ہے میری, اس سے مجھے ٹکٹ, ان پیسوں سے مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا اس ٹرین کا. اس کو کخ سمجھیں اور ایک زندگی بنا لیں. جتنا اس میں سے حلال نکلتا ہے, جیسے 100 پاؤنڈ نکلتا ہے, باقی سب نکال کے 100 پاؤنڈ کو رکھ کے نئی زندگی شروع کریں. نیا بچہ ہو جائے گا آپ کا, وہی بچہ آپ کو مختلف ہو جائے گا. بے شک وہ 30 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, 27 سال کا ہے, ایسا ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوئے اور آپ اس کے کان میں اذان ہوئی ہے, زندگی بدل جائے گی. لیکن ہمت چاہیے اس کے لیے, مجاہدہ چاہیے.